قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ اور آسمان اور زمین کے پانی کی فراوانی و طغیانی کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد ربانی ہوا، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی، یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی۔ طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن مجید نے یوں بیان فرمائی ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ کشتی ان کو پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ نوح نے طوفانی عذاب کے وقت اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار کرنا چاہا مگر وہ سوار نہ ہوا، پانی کی ایک موج اسے بہا کر لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرا اہل اولاد ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ فرمایا، اے نوح، بلا شک تیرا بیٹا تیرے گھر والوں سے نہیں، بے شک اس کا عمل صالح نہیں ہے، پس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرنا جس کا تجھے کچھ علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی میں صحیح طرح بیٹھ جاؤ تو تم کہنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ظالم لوگوں کو ہلاک کر کے ہمیں ان سے نجات دی۔ اور کشتی سے اترتے وقت یوں دعا کرنا، اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے، کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے، کشتی ٹھہر جاتی تھی۔ لگاتار 40 دن رات آسمان سے زبردست بارش برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ملتا ہے، تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی۔ سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ ذکر ہو رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا کہ پانی اس قدر ہو گیا اور کشتی رواں دواں ہے۔ جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو
غرق کر دیا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے زمین کو حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا، اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چلتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور اس کا 7 بار طواف کیا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ امام مدارک اور امام خازن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کشتی کو عراق کے ایک علاقے میں اور بعض مفسرین کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10 محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ معارج النبوہ کی ایک روایت میں ہے کہ طوفان سے پہلے تمام پہاڑوں نے اپنی سربلندی کی وجہ سے یہ خیال کیا تھا کہ ہماری بلندی کی وجہ سے سیلاب کا پانی ہم تک نہیں آئے گا، لیکن جودی پہاڑ نے اس موقع پر اپنی حیثیت کو مد نظر رکھا تھا اور اس کے خیال میں بھی نہ آیا تھا کہ اس تک سیلاب کا پانی نہیں آئے گا، لہٰذا اس کی یہ تواضع خالق کائنات کو پسند آئی اور اس پہاڑ کو پانی سے محفوظ فرما دیا اور کشتی نوح کو بھی وہیں ٹھہرا دیا گیا۔ کشتی کے ٹھہرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے اس پر سے سرپوش یعنی شامیانہ ہٹا دیا اور حکم ربی سے کشتی سے باہر تشریف لائے۔ 1 ماہ تک کشتی پہاڑ پر رکی رہی۔ اس اثنا میں نوح علیہ السلام نے کوے کو حالات معلوم کرنے کے لیے زمین کی جانب روانہ کیا۔ وہ بدبخت جب زمین پر آیا تو مردار کھانے میں مشغول ہو گیا اور نوح علیہ السلام کو جا کر اطلاع نہ کی۔ یہ دیکھ کر آپ کو جلال آیا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی خوراک مردار ہی ہوگی، اور یہ فرمان بارگاہ رب العالمین میں مستجاب ہو گیا۔ پھر آپ نے کبوتر کو حالات کا جائزہ لینے اور پانی کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا اور اس سے فرما دیا، دیکھو ایسا نہ ہو تم بھی دانہ دیکھ کر رک جاؤ۔ جب کبوتر زمین پر آیا اس وقت زمین پر اتنا ہی پانی تھا جتنی کہ کبوتر کے پیروں پر سرخی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کبوتر سرخ زمین پر اترا اور کبوتر کے پیروں پر اس سرخ زمین کی نشانی قیامت تک کے لیے ثبت ہو گئی۔ کبوتر اپنی آمد کے ثبوت میں زیتون کا ایک پتا لے کر واپس آیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کی احساس سے ذمہ داری کی وجہ سے اس کو دعا دی کہ وہ انسانی طبائع کے مطابق رہے اور اس کو ہمیشہ امن و امان حاصل رہے۔ یہ دعا بھی مستجاب ہوئی۔ جب زمین سے پانی خشک ہو گیا، اس پر چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی کہ جنہیں اللہ رب العزت ان کی مقررہ مدتوں تک فراخی، عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا، اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔